جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے، ایسے واقعات ہوں گے، اللہ ہم سب کو بچائے کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے، سور کی شکل کے بن گئے. یہ تو خالص عذاب ہے نا، یہ تو ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن، زمین میں لوگ دھسیں گے بھی، حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی نہیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا، کوئی وجہ تھوڑی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بد دعا کی ہے، وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع، زمین پھٹی ہے، اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تہمت لگوائی. قارون کیوں دھسا تھا زمین میں؟ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا، ہر وقت مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں، ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو، ان کی وجہ سے میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے الزام، اور میں اتنے پیسے دوں گا. عورت کو کیوں خریدا؟ لوگوں کی نیچر ہے، عورت جب کسی پہ فحش الزام لگاتی ہے نا، لوگ فوراً بولو بھائی یقین کرتی. یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تبھی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں، تو اس میں یہ الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، کیونکہ مرد عام طور پہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے عام طور پہ. لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے نا، یہ بہت اچھی طرح سمجھے بات کو. یہ ہمارے معاشرے میں میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پہ الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا. علماء کو دیکھا ہے میں نے. تو آپ سوچو، ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے، لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا؟ میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی، اس نے میرے شوہر پہ فحش الزام لگایا، وہ کیس آیا 2-3 علماء کے پاس. انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے، اس کی بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے، غلط نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں ان میاں بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا، میں پہلے سے جانتا تھا، مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے غلط. چونکہ اس عورت کو نا، اب میں زیادہ ڈیپ میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر لوگ بیان جن کے بارے میں ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کردار کو اور کچھ واقعات کے پہلوؤں کو چینج کرنے کی، تاکہ جن کے ساتھ ہوا ہی وہ نہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی. عورت کو پہلے طلاقیں ہو چکی تھیں 2-3 دفعہ. اب جب دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے نا، تو اس کی معاشرے میں کیا تھی؟ بدنامی، کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ عورت ہی غلط ہوگی. تو ایسے موقع پہ اس نے کیا لگا دیا؟ الزام شوہر پہ لگا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے. اب میاں بیوی کے اندر کی باتیں میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو، نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا، کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ نہ عورت کو جھوٹا کہو گے نہ سچا. خاموشی. بھائی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے، الزام کے لیے تو گواہ چاہیے نا. غالباً وہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، تھے بہت بڑے جج تھے، قاضی تھے نا اپنے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے، اپنے شوہر کے الزام ظلم بیان کرنے لگی، اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس عورت کی فریاد سنیں اور اس کے شوہر کو بلا کے سزا دیں، یہ واقعی سچ بول رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا نا، وہ تو جج تھے، وہ تو صبح شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے، تو وہ نہیں متاثر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا، وہ بھی سچے ہوتے، کیونکہ خود کنویں میں ڈالا اور ابا کے سامنے آ کے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے، سارے روتے ہوئے. تو خود کنویں میں ڈالا ہے اور رو رو کے ابا کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے ہمیں. تو رونا قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بات بیان کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. جو بڑا کذاب ہوتا ہے نا، وہ بہت تمیز سے روتا ہے. بلکہ میں تو اب کسی کے جنازے میں کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں مارکیٹ میں کہ جنازے میں جو لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے نا، ایسا نہیں کہ آپ اس کو خامخواہ قاتل قرار دے دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، مجھے وسوسہ اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے اس پہ وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمبخت نے مارا نہ ہو. کیونکہ جو مار کے بھی بہت روتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس پہ تو شک ہی نہ جائے. لیکن ایسا نہ ہو خامخواہ کسی بے گناہ کو آپ پکڑ کے چترول لگاتے کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے، تو نہیں مارا، ہو سکتا ہے ویسے ہی رو رہا ہو، لیکن اس رونے سے متاثر نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ. تو
انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا, اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا. تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شوہر کے جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو کیا الزام لگاؤ, فحش. چوری کا نہیں لگائیں گی الزام, اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے, یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, نہ نہ نہ, الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے, یہ کردار کا کیا ہے 2 نمبر ہے. اور اس الزام کو لوگ فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی بیوی الزام لگا دے, یا کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی بیوی لگا دے. تو یہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو الزام دبا کے ایک دوسرے پہ لگتے ہیں. مرد بھی آج کل لگانے لگے ہیں, وہ عورت پہ الزام ڈال دیں گے. یہ ایک خاتون, بڑی مشہور خاتون ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, نام نہیں لوں گا, ان کے میاں نے عورت پہ فحش الزام لگائے. میرے پاس کیس آیا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. تو اب مرد بھی ایسا کرنے لگے ہیں, کیونکہ فحش الزام کو نا لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ یار یہ تو میاں بیوی, یہ تو اس کی بیوی ہے, یہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا. لہذا اپنی عزت بچانے کا آج کل سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سامنے والے کو بد کردار کہہ دو. عورت ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے مردوں سے چکر چل رہے ہیں, شوہر ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں. یہ بہترین الزام ہے, مارکیٹ میں فوراً چلتا ہے, اس لیے کہ آپ کے وضاحتی بیان آنے سے پہلے ویڈیو ملینز تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب آپ وضاحتیں دیتے رہو بیٹھ کے, اور وضاحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, وہی قصہ ہو جائے گا چکر میں تو ڈال دیا. سنا دوں جلدی سے چکر میں ڈال دیا والا, پھر بس بات ختم کرتا ہوں موضوع سمیٹ کے. وہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, نہیں نابینا نہیں, ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, کسی دوسرے شہر جا رہا تھا. راستے میں اس کو نابینا ملا. جب نابینا ملا ہے تو اس نابینا نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو, معذور آدمی ہو. اس نے کہا چل بیٹھ جا, اس پہ ترس کھایا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اچھا, وہ آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی. اس آدمی نے بیوی کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا, اور اس سے پہلے پیچھے نابینا کو بٹھا دیا کہ چل یار تجھے بھی پہنچا دوں گا, نابینا ہے, معذور ہے. اب سفر کرتے کرتے کسی دوسرے ملک میں پہنچے, وہاں تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. نابینا نے شور مچایا, بولا لوگو یہ میری بیوی ہے, اس کمبخت نے, میں نے اس کو لفٹ دی تھی, میں اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, اس کمبخت کو میں نے لفٹ دے کے بٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. اب اجنبی شہر میں تو لوگ نہیں جانتے نا, پہلے کوئی نادرا کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے, لوگوں نے پکڑ لیا بھائی اس بندے کو, ہاں بھائی تو کمبخت, تو ایک معذور آدمی سے اس طرح کھیل رہا ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی سے پوچھ لو کس کی بیوی ہے. بیوی سے پوچھا, اس نے کہا میں تو اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں, نابینا کی تھوڑی ہوں. اصل میں یہ میری بیوی تھی, جب اس کو اجنبی شہر میں آئی ہے تو اس کو آنکھوں والا بندہ مل گیا, تو دونوں نے آپس میں کیا کیا ہے, مکا کیا ہے, کیونکہ اجنبی شہر ہے, یہاں تو کوئی نہیں جانتا کون کس کی بیوی, دونوں ملے ہوئے ہیں. اب پبلک 2 حصوں میں ڈیوائڈ, کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. وہ پھڈا ہو رہا ہے لوگوں میں, لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو معذور آدمی سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں نا, یہ اٹھایا اس کی بیوی بھی ہو. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یار بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو چکر میں تو ڈال دیا نا. وہ کونے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس جھگڑے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو فری کی بیوی مل جائے گی, نہیں ملی تو چکر میں تو اس کا تو اپنا مزہ ہے. کنفیوز تو ہو گئے نا لوگ, کچھ طرز تو کھائیں گے نا. تو فحش الزام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو, ملینز تک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, لوگ یقین کریں نہ کریں چکر میں بہرحال پڑ جائیں گے. کردار مشکوک بہرحال ہو جائے گا. جب کردار مشکوک ہو گیا تو اب بات میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے ابے بندہ تو ہے نا ایسا, کچھ کہیں گے ہاں ہے, کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کو اچھالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر شوہر واقعی بد کردار ہے, عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے. اسلام اس کو ٹھکائی لگائے گا, اس کو نہیں لگائے گا. اگر بیوی واقعی بد کردار ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے بیان کریں. اگر آپ نے بیان کی آپ کو 80 کوڑے لگیں گے, اسلام یہ کہتا ہے, آپ کو ٹھکائی لگے گی. اب تو لعان بھی نہیں ہو سکتا, اب تو آپ کو ٹھکائی لگے گی لازمی. اگر کوئی بتایا کرے نا میری بیوی ایسی, تو بھائی چھوڑ چھاڑ کے ختم کر, طلاق دے. اگر تجھے اس کے بارے میں شبہ ہے, علیحدگی اختیار کر لو. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی. یہ شریعت نے اصول ہی, شریعت نے کہا نہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو تانا دے سکتے ہیں. تانا بھی دینا جائز نہیں ہے کہ تو ایسا ہے, تو بھائی وہ ایسا ہے تو اللہ اسے حساب لے گا نا. سزا دینے کا اختیار کس کو ہے, گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ بھی جب سزا دے گی جب شہادت کا نصاب پورا ہو جائے گا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر وہ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا, تو پتہ چلانے سے کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ شریعت ہمیں ظاہر کو دیکھتی ہے, بس لوگوں کے کس کو دیکھو, ظاہر کو. چھپ کے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ جانے, وہ اللہ انتقام لے گا. آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو.
تو اب اگر کوئی بھی کسی پہ الزام لگایا کرے نا, شوہر الزام لگائے, اچھا جس شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا نا عدالت کے سامنے, جج نے الٹا شوہر کو ڈانٹا, الٹا شوہر بہت اچھا کیا کہ تو کیا یہ تو اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے نا, تجھے شرم نہیں آتی. سمجھدار جج تھا, الٹا اس نے ڈانٹا. تو اسی طرح کوئی عورت الزام لگائے تو بجائے اس تحقیق میں جانے کے یہ الزام صحیح ہے یہ غلط ہے, بولنا یہ چاہیے, کمنٹس یہ ہونے چاہیے کہ بھائی اگر وہ ایسا ہے تو محترمہ آپ علیحدگی لے کے الگ زندگی گزارو, ختم ہو گئی بات. وہ کون ہے کیا ہے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی رہی ہو ساری زندگی, ٹھیک ہے نا. اور مرد الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی, ہمارے ہاں الزام لگانے والے کو برا نہیں کہا جاتا, بلکہ الزام پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح الزام ہے یا غلط. ہاں وہ الزام جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں تفتیش ہونی چاہیے. جیسے کوئی کسی کے پیسے کھا گیا, یہ حقوق اللہ میں نہیں ہے بلکہ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں ہے, اس میں ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے, کیونکہ اگر حقوق العباد میں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں, اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے نا. تو اللہ اپنا حق تو خود لے گا, اس میں لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے مخلوق کے حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے سے جا کے بتا دو کہ بھئی یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ پیسے لیتا ہے, پی جاتا ہے, تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا میں کاروبار میں اتنے پیسے لے کے تمہیں دوں گا, تو اس کو بتا دیا جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے جو چندے لے کے لوگوں کے ہڑپ کر کے, تو اس کے خلاف کلپ بنانا بھی جائز ہے, لیکن وہ بھی جب جائز ہے جب آپ کے پاس پورا ثبوت ہو, ورنہ خام خواہ میں چکر میں ڈالنا اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. تو بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, جو اس کی لاجک نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا, چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے, تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو, وہ سیلاب میں نہ ڈوبے, کیونکہ اوپر پانی نہیں, پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرو, توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے, اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے, تو توبہ کیوں کریں. تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا, بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں میں گھماؤں گا, سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا, ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا, اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ زلزلے سے مر سکتا ہے, وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا, حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے, حادثات لیس ہو جائے, مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا, اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے, لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بیماری, بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں, لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟ نہ, اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. ابھی کرونا ایسا آیا ہے, اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک, کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی. اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے, کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا, محبت سے اس کو ہوا. اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو جاتی بیماری, لیکن وہ ملا, وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا. اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے, اس دن گرم جوشی سے ملا بھی, ان کے منہ پہ چھینکا بھی. وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے. جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا, آئی لو یو کہا, ان تمام کو کرونا منتقل. پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا, وہاں بھی. تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی, وبائیں پھیلتی تھیں, لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے, لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا امیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے, جو مرنا ہوتا مر جاتے, بیماری ختم. اب ایک بندے کو ہوتا ہے
اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ طائب کر لو، کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو. تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو. اس کا بھی تو امکان ہے نا، کوئی گناہ ہوا ہو. کورونا ایک قدرتی آفت ہے لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو. یقین نہیں ہے، امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا، اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، خشیت، وہ اس کے لیے تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو، اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا؟ لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا. تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو، حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا لیکن امت کو سکھانے کے لیے، اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک لاجک ہے، سورج گرہن ہوتا ہے سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں. لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے، کچھ بھی کر لے. تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے، ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، فجر کے وقت، پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ بولو پوری. یہ جو سورج ہے نا، اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے؟ کنیکٹ ہے. دیکھو مرغیاں جو ہے نا، مرغیاں یہ ہمیشہ دھوپ روشنی میں انڈا دیتی ہیں. اگر آپ ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرو، لگژری لائف دو، صرف روشنی چھین لو ان سے، انڈا دینا چھوڑ دے گی. بھائی حالانکہ وائٹامن ڈی کے انجیکشن بھی لگ رہے ہوں اس کو جو دھوپ سے ملتے ہیں، سب کچھ دو آپ اس کو، دھوپ چھین لو، مرغی انڈے کی کیا کر دے گی؟ اسٹرائک. بولے گی سب کچھ ملے گا انڈے کے علاوہ. تو مرغی اگر انڈا ہی نہ دے تو وہ کس کام کی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو تو رکھا ہی انڈے کے لیے. چوہا نہ پال لے آدمی؟ کیا خیال؟ بلی پال لے، پھر کتا پال لے. کیوں نہیں ہم کتے بلی پالتے؟ اس لیے کہ وہ انڈے، آپ صرف روشنی چھین لیں مرغی سے، سن لائٹ چھین لیں، وہ انڈا مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ. اس پہ ریسرچ ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. جیسے اچھا مرغی 2 دن یا 3 دن انڈا دینے کے بعد ناغہ کرتی ہے، 4 گھنٹے کے فرق سے انڈا دیتی ہے. دیکھو آج اگر اس نے صبح 8 بجے انڈا دیا ہے تو کل 8 بجے کے بجائے کب دے گی؟ 12 بجے. صحیح ہے نا؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو غور سے سنو. کل یہاں ماہر مرغیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بہت
پرندوں کا پتہ ہے, ہم نے بھی پرندے پالنا انہی سے سیکھا ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہترین. دیکھو یہ ماہر مرغیات ہیں, ماہر بہت کچھ کے ماہر ہیں, ابھی پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں. اگلے دن 8 کے بجائے کتنے بجے انڈا دے گی؟ بولو 12 بجے. 4 گھنٹے کا فرق آ گیا نا. پھر اگلے دن انڈا دے گی 4 بجے. پھر اگلا دن انڈا دے گی 8 بجے. دینا چاہیے نہیں. کیوں 8 بجے سورج مارکیٹ سے روشنی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں, دو انڈا روک کے رکھے گی ایسے کی تیسے. بولے کسی کے باپ میں طاقت ہے انڈا نکال کے دکھایا. آپ بولو گے بھائی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, 4 گھنٹے کے وقفے سے ہم نے ایک کیلکولیشن کی ہوئی تھی, دو نا. پھر ہم کہیں چلو ایک دن کا ناغہ کر رہی ہے نا 4 گھنٹے کا, تو ہو سکتا ہے 12 بجے 9 10 11 12 بجے دے دے. رات کو کتنے بجے دے دے بھائی؟ 4 کے بجائے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بعد دے, 12 بجے بھی نہیں دے. آپ کہہ سکتے ہو 1 2 3 ہو سکتا ہے 4 بجے دے دے صبح, 12 گھنٹے کے وقفے سے دے دے. مرغی کیا کرے گی؟ نہیں. 4 بجے کے بعد 5 6 7 8 بجے اگلے دن جا کے پھر دے گی, کیونکہ سن لائٹ ہوگی اس میں. نہیں آئی بات؟ تو ماہرین جو ہے نا, جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے سن لائٹ اور مرغی کا آپس میں کنیکشن ہے, اسی طرح انسان کی باڈی کا بھی سورج کی موومنٹ کے ساتھ بولو کنیکشن ہے. آپ اس کنیکشن کو آڑا ترچھا کرو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی, آپ کی باڈی احتجاج کرے گی. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات کیا لے کے چل رہا تھا, کدھر کو چلے گئے ہم؟ ہاں, تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا ہے نا, گرمیوں میں گرمی, دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے, سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 80 سال کے ہیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہے نا, ایسے فریش, کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے, سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا, ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں. لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے, ان کی صحتوں کا بیڑا غرق, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں, ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا. 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے حساب سے نہیں چلتے, اپنے حساب سے چلو. پھر بعد میں پریشان, تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا, 20 قسم کی بیماریاں, کچھ جوڑوں میں درد, کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے, کسی کے کڈنی کے مسئلہ. اتنے کڈنی وڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو؟ تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو. ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی, ہائے کچھ نہیں ہوتا بچے کو. ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے, کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا. سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے, گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے میں بیٹھے ہوتے تھے. تو گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو, اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا, تو بہت زیادہ ہو گیا. ایک وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً, کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی, دوڑنے کی, بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ, اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو. اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ پروگرام کیا ہو جائے گا اس گرمی میں؟ بھاگو دوڑو. میں آپ, ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگے, کیونکہ وڑ بھی سکتے ہیں وہ, عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے, ڈی ہائیڈریشن ہو, انا للہ ہو گیا, پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو. عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں, تو نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, اس گرمی کو انجوائے کرو, لگاؤ گرمی, اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ, جس حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو سردی, فائدہ ہوگا اس سے, نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک گرمیوں میں گرمی لگاؤ, حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا, آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں,
गर्मियों में पंखा भी नहीं चला रहे होते वो, आप समझोगे बेवकूफ हैं एक नंबर के। बेवकूफ नहीं हो, कह रहे हैं गर्मी अल्लाह ने रखी इसलिए कि ताकि लगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे तगय्युरात आते हैं, सर्दियों में अलग तरह से काम करती है, गर्मियों में अलग तरह से काम करती है, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। खैर मैं ये पूरा टॉपिक ही लेके चल पड़ा हूँ। इसी तरह एक बात करके बस फिर मैं आगे चलता हूँ। इसी तरह याद रखो, ये जो सनलाइट है ना, इसमें भूख लगती है इंसान को टाइट, समझते हो? सनलाइट भूख टाइट। आप सुबह नाश्ता कर लो ना सनलाइट में, कितना ही हैवी नाश्ता करो, आपको दोपहर फिर भूख लग जाएगी दबा के। अक्सर ये तजर्बा किया है, फिर दबा के भूख लगेगी आपको। तो सूरज की रोशनी का बहुत गहरा ताल्लुक है मेटाबॉलिज्म से, हर चीज से, हमारी बॉडी से। तो खाना में हम पता है क्या देखते हैं, कितना टाइम हो गया है खाए हुए, लिहाजा अब हमें खा लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत सोच है। कितना टाइम हो गया है खाए हुए, अब हमें क्या कर लेना चाहिए, खा लेना। ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, ये भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है जो चीज, वो है ज़हीरा, दोपहर का खाना 11:30-12 बजे, ये खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर मगरिब के फौरन बाद, जिसको ताशी कहा जाता था। आज क्या हो रहा है कराची में, जो खाने पीने की रूटीन है, अभी मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करता। जो मैं असल चीज है, क्योंकि खाने पीने के आप डॉक्टरों से पूछें, वो आपको आजकल गाइड कर देंगे, कर रहे हैं आजकल के मोटापे को रोकने के लिए। वो है ना मशहूर, सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना नॉर्मल खाओ, और रात का खाना फकीरों की तरह। इसमें एक चीज ऐड कर ले, सुबह का नाश्ता करें ही नहीं, 11 बजे खाएं, जो नाश्ते और दोपहर के खाने के कायम मकाम हो। मैं भी करता हूँ नाश्ता, लेकिन जो शरीयत से जो चीज साबित है, जो सुन्नत से जो चीज साबित है, वो नाश्ते का लफ्ज हमें कदीम अरबी में मिलता ही नहीं है। ये नाश्ता अंग्रेजों की ईजाद है, जिन्होंने हमें पराठों और पे फोड़ने पे लगा दिया हमें। तो नाश्ते का लफ्ज ही नहीं है इस इस्लामी तारीख में। ये तो हमारे हजरत फरमाया करते थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने से पहले हम जानते ही नहीं थे कि नाश्ता क्या होता है। अरबी में, कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज है ही नहीं। चलो कर रहे, वो आप कर ले नाश्ता, लेकिन देखो रात का भी एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कराची में नौजवान सुबह 11 बजे सो के उठते हैं। मैं भी जब थका हुआ होता हूँ तो फजर के बाद नींद पूरी करता हूँ 11 बजे। जाहिर है जब रात को नींद नहीं आई तो फजर के बाद आदमी ने सोना है। लेकिन आप तजर्बा करके देखो, आप रात को 10 बजे सो के 3 बजे उठ जाओ ना, दोपहर 2 बजे तक फ्रेश रहोगे आप। और आप सुबह सो के 11 बजे उठोगे ना, 12 बजे दोबारा नींद आएगी आपको। नहीं यारी, मेरा ख्याल है बस 11 बजे सो के उठोगे, 12 बजे दोबारा थके थे। आज मैं 11 बजे उठाऊं ना, क्योंकि मेरा सफर था, रात को देर से पहुंचा, फजर के बाद मैंने आराम किया, अभी फिर नींद आ रही थी मुझे, टुन गिर रहा था। मैं कह रहा था यार मैं इतना सो चुका हूँ, मुझे फिर क्यों नींद आ रही है। मैंने उसके लिए चाय बनवाई अभी, ताकि मैं बयान कर सकूं। तो इससे पता, हालांकि कितने घंटे की नींद हो गई ना पूरी, फिर भी दिमाग फ्रेश नहीं है। वजह क्या है, आप फितरत से लड़ रहे हैं। अल्लाह ने सोने के लिए दिन नहीं बनाया, अल्लाह ने सोने के लिए क्या बनाई है, रात बनाई। मेरा भांजा बैठा हुआ था, वो सुबह 3 बजे का उठा हुआ है, मेरे सामने बैठा हुआ था, वो फ्रेश है, अभी भी बैठा हुआ है। वो रात 10 बजे सोया है, सुबह 3 बजे, 10 से अंदाजा लगाओ 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे सोया है। वो अभी की बात है, आज ही की। मैं बैठा हुआ हूँ टुन, दिमाग मेरा फ्रेश नहीं। मैं कभी लेमन वाटर पीने की सोच रहा हूँ, कभी चाय पीने की सोच रहा हूँ, यार नींद आ रही है बहुत। और वो बिल्कुल फ्रेश बैठा हुआ है। उसने मुझे बताया मैं रात 10 बजे सोया हूँ, सुबह 3 बजे। बोलो, ये भी देखो हमारे मजहब से इन चीजों का ताल्लुक है। कह रहे मैं सुबह 3 बजे उठा हूँ, 3 बजे उठने के बाद अल्लाह करे तहज्जुद पढ़ी हो उसने। मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन उम्मीद है शायद पढ़ ली हो, कि इतने उठ के बाद भी आदमी ना पढ़े तो महरूमी है ना। तो कह रहा है फिर मैं फजर के बाद नाश्ता किया, छुट्टी वाला दिन है ना, जुम्मे को छुट्टी होती है मदरसे, तो उस वक्त से दिमाग फ्रेश। 5 घंटे सोया, सुबह 3 बजे से लेके अब तक क्या चल रहा है, फ्रेश। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं रात अगर 10 बजे सो जाऊं, मेरे साथ ऐसा भी हो, रात 10 बजे सोए, 2 बजे उठ गया, बिल्कुल फ्रेश। दोपहर 11-12 बजे तक आदमी फ्रेश रहता है, और 12 बजे आप थोड़ा सा खाना खा के आधा घंटा 1 घंटा सो गए, अब रात तक फ्रेश आप। हम लोगों ने बेवक्त सो के जो टाइम वेस्ट किया है ना, अपनी जिंदगियों को, अपनी सेहतों को बर्बाद किया है, अल्लाह सिर्फ इसी का हिसाब ले लेना तो उल्टे लटके हुए होंगे हम। कमबख्तों, तुम्हें मैंने सेहतें दी, जिंदगियां दी, तुमने आधी जिंदगी सोने की कोशिश में गुजार दी और आधी सोते में गुजार दी, और सोने के बाद बाकी जो आधी 1/3 सोने में, कोशिश में, 1/3 सोने में, और जो बकिया 1/3 था वो ऊँगने में गुजार दी। बेवक्त सो के जो ऊँग होती है ना, हर वक्त टुन घूम रहा होता है, दाएं बाएं गिर रहा होता है। आप देखो कोई बंदा फ्रेश नजर नहीं आता, जिससे आप थोड़ी देर बात करो सोना शुरू हो जाए। ये जो मैं जुम्मे में लतीफे चुटकुले सुनाता हूँ, क्यों सुनाता हूँ, मुझे पता है सो जाएंगे सारे। किसी आलिम का बयान जुम्मे का देख लो उठा के यूट्यूब पे, कोई 1-1 घंटे के बयान नहीं सुनता, जो सुनेगा सो जाएगा। कोई काम फ्रेश माइंड के साथ, दिमाग के साथ इस कौम में होता ही नहीं है। और फिर जागने के लिए चाय, गुटके, पान, निस्वार, इस चीज का हम सहारा लेते हैं। तो मेरे भाई ये नेचुरल नहीं है।
میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا, لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا خدا, یعنی دل چاہتا ہے, اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو. تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ, اور میرے یہ چلا دیتے ہیں. دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے اس کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا, یحبہم, کہ اللہ ان سے محبت کرے گا, ویحبون, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی. صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے. جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو, پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو. لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے, یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے, اس سے صحت کا نقصان, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے, شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا, اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا. ہم فراق یار میں گھل گھل کے, کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے, تو وہ شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس نے یوں کر دیا, ہم فراق یار میں, فراق یار کا مطلب یار کی جدائی, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں. انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے, لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے, بولو بھائی, ہاتھی ہو گئے. کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد, کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں, اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا. بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار, اس کو کیا چھیڑ دیا آپ نے. الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا, الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا. بڑی بڑی علامات, بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں. کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا, قیامت کی بڑی علامت. ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات, اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ, ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ اسپیکر صحیح ہو جائے گا. تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے, جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے, آواز مزیدار نہیں ہے. ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو, اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں, یہاں کیمرہ لگائیں, جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے. بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی, یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا, جنات آ کے کرتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو. دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے, کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے, کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری, میرا خیال ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم, انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا, وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے اس میں, کبھی گونج رہا ہے, کبھی آواز کم ہے, اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو, اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی, کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی, وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے, خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسے ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے, کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں, تو بٹن چھیڑا کس نے. یہ جو جنات ہے نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتا ہے, میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ
کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ, پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے, تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس, میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ, سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے نا سونگتے ہیں یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں, اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نلکا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے یہ دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن ون پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا اس سے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی, اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ایک ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے, میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے مفتی صاحب, میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا, اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ گئے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے, ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا. آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے,
اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہے, اس کی مانے, ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں. دل سے نہیں اتاریں گے آپ, بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے, کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں, آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے, آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی, اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی. آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے, عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, ہمیں دعا کر, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے, آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات, احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ, میری حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا, اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا,
کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے، اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں، تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو۔ تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں، باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے، ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ JUI میں اور ابا PTI کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی، ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، بولو گے؟ بولو نا بھائی۔ آپ JUI کے ہو، آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا عمران خان زندہ باد، آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار، بس یہی بولو گے نا، ابا یہ نہیں کرو یار میں دھرنے میں جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد۔ آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے، میں تیرے دل سے اتر گیا، تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا، تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا، میں نے جنا ہے تجھے، ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا، تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا۔ ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نہ۔ بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق، اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے